بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اولاد قدرت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جڑواں اولاد تو خصوصی طور پر منفرد قسم کے تجربے اور خوشی کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ جوڑے جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، تاہم جڑواں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں کچھ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی بھی ماں باپ کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش کیوں ہوتی ہے، اور جڑواں ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کے بارے میں جدید سائنس نے تحقیقات کے بعد کچھ باتیں بتائی ہیں، جن کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازمی ہے۔ تو آج ہم آپ کو چند ایسی اہم وجوہات بتائیں گے جس کی وجہ سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجوہات۔ جڑواں بچوں کے بارے میں کچھ حقائق۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجوہات۔ باڈی ماس انڈیکس کا زیادہ ہونا۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے، جن خواتین کا BMI باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زائد ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فیملی ہسٹری۔ اگر ماں باپ میں کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جڑواں بچوں کے بارے میں کچھ حقائق۔ عمر رسیدگی۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ قد اور وزن۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچے کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی افراد امریکیوں میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے، جبکہ ایشیائی خواتین میں یہ شرح سب سے کم ہے۔ ہیومن ری پروڈکشن جریدے میں شائع ایک تجزیے کے مطابق دنیا بھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی وجہ 30 سال سے زیادہ کی عمر میں بچے پیدا کرنا ہے۔ ایشیا میں اس تعداد میں 32% اضافہ ہوا، جبکہ شمالی امریکہ میں یہ تعداد 71% تک بڑھ چکی ہے۔ جڑواں بچوں سے متعلق محققین نے 165 ممالک سے سن 2010 سے 2015 تک جو ڈیٹا جمع کیا ہے اور پھر اس کا سن 1980 سے 1985 تک کے اعداد و شمار سے موازنہ کیا ہے۔ 1000 پیدا ہونے والے بچوں میں اب یورپ اور شمالی امریکہ میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی شرح کہیں زیادہ ہے، اور دنیا میں ہر 1000 پیدا ہونے والے بچوں میں یہ تعداد 9 سے بڑھ کر 12 ہو گئی ہے۔ افریقہ گزشتہ 30 سال سے جڑواں بچوں کی شرح زیادہ ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آبادی میں اضافہ اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر 42 بچوں میں ایک بچہ جڑواں پیدا ہوتا ہے۔ تاخیر سے بچے پیدا کرنے کا رجحان اور IVF جیسی طبی تکنیکوں کے باعث جڑواں بچوں کی شرح میں سن 1980 کی دہائی سے اب تک 1/3 اضافہ ہوا ہے، مگر اب یہ تعداد کم ہو سکتی ہے کیونکہ اب دوران حمل ایک بچے کی طرف توجہ چلی گئی ہے، جو کہ کم خطرناک ہے، جیسے کہ IVF، ICSI، مصنوعی طریقے سے حمل ٹھہرانے جیسے طریقے اضافے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی تکنیک ایک ہی بار متعدد بچوں کی پیدائش کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ تحقیقی جائزے کے مطابق خواتین کا بعد میں خاندانی زندگی شروع کرنا، حمل روکنے کے لیے مصنوعی طریقوں کا استعمال کرنا اور مجموعی طور پر فرٹیلٹی کی شرح کو کم کرنے
میں بھی اس میں کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر کرسٹن مونڈن کے مطابق اب تمام تر زور ایک حمل پر چلا گیا ہے جو کہ بہت محفوظ طریقہ ہے۔ جڑواں اور متعدد بچوں میں یہ خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ پری میچیور یعنی قبل از وقت پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی لیے ان کا وزن بھی 1 کلو یا اس سے کم ہوتا ہے۔ ایک نارمل بچے کا وزن پیدائش کے وقت 2.5 کلو گرام ہوتا ہے جبکہ ان بچوں کا وزن 1 کلو کے لگ بھگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد وہ مختلف مسائل کا شکار ہوئے اور باوجود کوشش کے جان باز نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر نے مریضہ کے حوالے سے یہ بتایا کہ وہ ضلع ایبٹ آباد سے تقریباً 73 میل دور ایک گاؤں چھتر پلین سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے شوہر روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ 32 سالہ اس خاتون کے 2 بچے اس سے قبل بھی آپریشن سے ہوئے تھے اور اب بیٹے کی خواہش میں وہ دوبارہ حاملہ ہونا چاہ رہی تھیں۔ اس خاطر انہوں نے حمل ٹھہرانے والی ایک گولی لی تاکہ وہ جلد از جلد حاملہ ہو سکیں۔ گائناکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ مذکورہ خاتون کے ہاں متعدد بچوں کے جنم لینے کی وجہ وہ گولی اور انجیکشن دکھائی دیتے ہیں جس کا استعمال خواتین فرٹیلٹی یعنی افزائش نسل کے لیے کرتی ہیں۔ افزائش نسل کی یہ ادویات اور اکثر 2 یا 2 سے زائد حمل ٹھہرانے کا موجب بنتی ہیں کیونکہ ان کو کھانے سے عورت بیضہ دانیوں میں زیادہ انڈے جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیضہ دانیوں میں زیادہ انڈے جنم لینے سے زیادہ انڈے خارج ہونے اور حمل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تاہم 2 یا 2 سے زائد حمل ٹھہرانے سے عورت کی صحت اور جان کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں جن کو مکمل اور مستقل طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ جناح ہسپتال میں 7 بچے پیدا کرنے والی خاتون کو بظاہر کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوئی اور ان کی جان بھی بچ گئی لیکن متعلقہ گائنی وارڈ کے مطابق حاملہ خاتون ان سے مستقل چیک اپ نہیں کرواتی تھیں، لہٰذا جب آخری مرحلے میں وہ ان کے پاس پہنچی تو ان کا بلڈ پریشر خطرناک حدوں کو چھو رہا تھا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ متعدد حمل ٹھہرانے سے ماں کے ساتھ ساتھ نامولود بچوں کو بھی کئی پیچیدگیوں اور خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ طبی تحقیق پر مبنی ویب سائٹ ری پروڈکٹیو پروٹیکشن کے مطابق دنیا بھر میں متعدد پیدائشیں ماضی کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی ہیں جس کی مختلف سماجی، جسمانی اور سائنسی وجوہات ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق قدرتی طور پر ہر 250 میں سے ایک کیس جڑواں بچوں کا آتا ہے جبکہ ہر 10,000 میں سے ایک ٹریپلیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر 7 لاکھ میں ایک کوارڈروپلیٹ 4 بچے کا کیس ہوتا ہے۔ تاہم آج کل متعدد پیدائشوں کی ایک بڑی وجہ فرٹیلٹی کی ادویات ہیں۔